دوست احباب السلام علیکم، آداب۔ میں نور علی اپنی بات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ دوستان ذی وقار، آج ایک غزل کے مشاعرے کا احوال لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ اردو انسٹیٹیوٹ شکاگو کی جانب سے یہ مشاعرہ منعقد کیا گیا، جس میں امریکہ اور کینیڈا کے بہترین شعراء اور شاعرات نے شرکت کی۔ میرے لیے یہ مشاعرہ اس لیے بہت اہم تھا کہ میں نے قریب 20 یا 22 سال کے بعد غزل کے کسی مشاعرے میں ایک بار پھر شرکت کی۔ میں غزل سے بہت دور جا چکا تھا۔ یہ امین حیدر صاحب اور جناب کاشف حیدر بھائی کی انتہائی محبتیں تھیں جو مجھے دوبارہ سے غزل کی طرف لے کر آئے، اور ان کا بے حد اصرار اور بے حد محبت تھی کہ انہوں نے مجھے مجبور کیا کہ میں ایک بار پھر غزل کے مشاعرے میں شرکت کروں۔ ویڈیو بہت پہلے بنا لینی چاہیے تھی، لیکن ہوئی تاخیر تو کچھ باعث تاخیر بھی تھا۔ اردو انسٹیٹیوٹ گزشتہ 30 سالوں سے اپنی ادبی خدمات امریکہ میں انجام دے رہا ہے۔ زبان کے حوالے سے، ادب کے حوالے سے اردو انسٹیٹیوٹ کی جو خدمات ہیں وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں۔ ان کو یہاں امریکہ میں بھی تسلیم کیا جاتا ہے، اور امریکہ سے باہر کینیڈا، انگلینڈ اور پاکستان میں بھی ان خدمات کو بہت سراہا جاتا ہے۔ یہ مشاعرہ میرے لیے تو اس لیے اہم تھا کہ میں 20-22 سال کے بعد ایک غزل کے مشاعرے میں شرکت کر رہا تھا، لیکن اس مشاعرے میں ایک اور بہت اہم چیز تھی کہ اس مشاعرے میں 2 کتابوں کی تقریب رونمائی بھی کی گئی۔ ایک کتاب یہ روئے گل، جو جناب فضل گلبرگوی صاحب کی بہت مایہ ناز کتاب، جس کا ان کا کلیات ہے، جو اردو انسٹیٹیوٹ نے ہی اس کی اشاعت کا اہتمام کیا اور اس کی تقریب رونمائی تھی۔ اور دوسرا یہ کتاب ادراک، جناب محبوب علی خان صاحب، مایہ ناز شاعر، بہترین غزل گو، نظم گو، اور دوسری یہ ان کی کتاب تھی، جس کی ان 2 کتابوں کی تقریب رونمائی بھی اس مشاعرے میں کی گئی۔ اور میرے لیے یہ اعزاز کہ مجھے یہ دونوں کتابیں وہاں عطا کی گئیں، اور انشاءاللہ تعالی ان کتابوں پہ بھی بات کریں گے۔ اس کے علاوہ مشاعرے میں مجھے ایک کتاب اور تحفتاً پیش کی گئی، یہ ستارہ رقص میں ہے۔ ہماری بہت محترمہ سینئر شاعرہ محترمہ مونا شہاب صاحب کی یہ کتاب ہے، یہ بھی مجھے وہاں پیش کی گئی۔ ایک اور کتاب ناہید ورک صاحبہ کی کتاب ہے، جو مجھ تک ایک آدھ دن میں پہنچ جائے گی، تو انشاءاللہ تعالی اس کتاب پر بھی تبصرہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ یہ مشاعرہ انڈیا ہب میں منعقد کیا گیا، اور یہ بہت بڑی بات تھی کہ انڈیا ہب نے اپنا ہال غزل کے مشاعرے کے لیے دیا۔ ان کا بھی میں سمجھتا ہوں کہ شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اس مشاعرے کی میں جہاں ہمارے مقامی شعراء جناب اشر مہدی صاحب، فرزانہ اعجاز صاحبہ، رفیع نفیس صاحب، سید سلیم، محبوب علی خان صاحب، برادرم کاشف حیدر، جناب نظر نقوی، ڈاکٹر لطافت سیف، جناب غلام مصطفیٰ انجم صاحب نے شرکت کی۔ وہاں ہمارے جو مہمان شاعرات تھیں ان میں ناہید ورک صاحبہ اور محترمہ مونا شہاب صاحبہ اور محترمہ فرا اقبال صاحبہ نے بھی اس میں شرکت کی، اور جناب عتیق حیدر صاحب بھی ہمارے اس مشاعرے میں ہمارے ساتھ شامل تھے۔ اس مشاعرے کی ایک اور بڑی خاص بات یہ تھی کہ ہمارے لیے یہ اعزاز رہی اس مشاعرے میں کہ شہر قائد کے عالمی مشاعرے کے بانی منتظم جناب محمود احمد خان صاحب بھی ہمارے ساتھ اس مشاعرے میں شریک تھے، اور انہوں نے اس کی صدارت کی۔ میرے لیے ایک اور بہت وجہ تسکین اور راحت یہ رہا اس مشاعرے میں کہ جناب عرفان ستار صاحب، جو پوری دنیا میں اپنی منفرد شاعری کے حوالے سے جانے پہچانے جاتے ہیں، مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، ہم ان سے بہت محبت کرتے ہیں، وہ بھی مہمان کے طور پر اس میں شامل تھے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں تھیں اس مشاعرے کے حوالے سے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ اس مشاعرے کی اور خوبصورتی میں اضافہ اس وقت ہوا جب امین حیدر صاحب نے اس کی بہترین نظامت کی۔ امین حیدر صاحب داد و تحسین کے مستحق ہیں کہ جس خوبصورت انداز میں انہوں نے مشاعرہ کنڈکٹ کیا ہے، میری عمر گزر گئی ہے، میں خود بھی مشاعرے کی نظامت کرتا رہا ہوں، لیکن جس خوبصورتی سے اور جس بہترین انداز میں امین حیدر صاحب نے اس مشاعرے کو آگے بڑھایا، وہ بھی داد و تحسین کے مستحق ہیں۔ اور میں نے تو مشاعرے کے دوران بھی یہ ان سے گزارش کی کہ
قافیہ ردیف اور بحر میں رہ کر شاعری کرنا اور بات ہے، اور نثر میں شاعری کرنا بالکل ایک الگ بات ہے۔ تو یہ بہت اچھا مشاعرہ تھا۔ میں آخر میں اس کا ایک چھوٹا سا ویڈیو بن چکی ہے مشاعرے کی، تو میں اس ویڈیو کے آخر میں جی تو چاہتا تھا کہ میں سب کا کوئی ایک آدھ شعر آپ کے سامنے پیش کرتا، لیکن وہ چونکہ ایک چھوٹی سی 15 منٹ کی بہت خوبصورت ویڈیو اردو انسٹیٹیوٹ نے بنائی ہے، تو میں اس مشاعرے کے آخر میں وہ ویڈیو بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا۔ یہ دو بہت کتابیں جن کی تقریبی رونمائی اس میں کی گئی، ان دونوں کتابوں پر انشاءاللہ تعالی میں امین حیدر صاحب سے اور جناب محبوب علی خان صاحب سے باقاعدہ ایک پوڈ کاسٹ بھی کروں گا کہ یہ شاعری کی جو کتابیں ہیں ان کو کس طریقے سے مرتب کیا گیا، لیکن چاہتا ہوں کہ تھوڑی سی بات یہ فضل گلبرگوی صاحب کے کلیات پر ضرور کروں۔ فضل گلبرگوی صاحب ہمارے بہت سینئر شعراء میں ان کا شمار ہوتا تھا، اور یہ ان کے فرزند جناب محبوب علی خان صاحب نے بڑی کاوشیں کی اور ان کے تمام جو شاعری تھی، جو ان کے تخیلات تھے، ان کو جمع کیا اور اسے ایک کتابی شکل میں شائع کیا۔ جناب گلبرگوی صاحب 1916 میں پیدا ہوئے اور 1994 میں وہ ہم سے رخصت ہو گئے۔ اس کتاب کی جو طباعت اول تھی وہ 1981 میں حیدرآباد انڈیا سے ہوئی، اور طباعت ثانی اشاعت دوم جو ہے 10 اکتوبر 2025 کراچی سے ہوئی۔ اور اس کی ایک اور بڑی خوبصورت بات یہ ہے کہ اس کا جو انتصاب ہے وہ وقت کے بے مثال خطیب قائد ملت بہادر یار جنگ کے نام کیا گیا۔ اس کتاب کے دو حصے ہیں، ایک تو جناب فضل گلبرگوی صاحب کے جو اپنی شاعری ہے وہ، اور دوسرا حصہ جو اس کا ہے اس میں آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ دو کتابیں ہیں۔ دوسری کتاب دھنک ہے جو فضل گلبرگوی صاحب کے مضامین کی کتاب ہے، جو انہوں نے مختلف شخصیات کے حوالے سے، مختلف واقعات کے حوالے سے جو مضامین مرتب کیے اور مختلف شعراء کی شاعری پر جو مضامین مرتب کیے وہ اس کتاب کا وہ حصہ ہیں۔ تو پڑھنے سے لائق کتاب ہے، بہت خوبصورت طباعت ہے، اور اس پر مزید بات جو ہے میں چونکہ امین حیدر صاحب سے اور انشاءاللہ محبوب علی خان صاحب سے ضرور اس پر، ان دونوں کتابوں پر بات کرنا بہت ضروری ہے، اور میں انشاءاللہ چاہوں گا کہ ان سے بہت جلد ایک نشست ہو اور آپ کے سامنے ان دونوں کتابوں کے بارے میں تفصیلی ایک نشست پیش کی جائے۔ اس کے علاوہ جو باقی کتاب ہے ستارہ رقص میں ہے جناب مونا شہاب صاحبہ کی کتاب، اس پر انشاءاللہ ویڈیو بہت جلد آپ کے سامنے پیش کر دی جائے گی۔ ناہید ورک صاحبہ کی کتاب میرے پاس ایک آدھ دن میں آ جائے گی، اس پر بھی انشاءاللہ کچھ اس میں سے اشعار اور اس پر تبصرے آپ کے سامنے ضرور پیش کیے جائیں گے۔ اس کتاب پر ابتداءً میں تھوڑی سی بات یہ کر دوں کہ اپنی طرف سے میں اس میں کیا کہوں کہ بہترین کتاب ہے، شاعری پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ اس پر محبوب حسین جگر صاحب نے جو مضمون لکھا ہے اس میں سے چند جملے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ عبد الرحمن فضل میرے ہم درس اور ہم مکتب ہی نہیں تھے، بلکہ میرے قریبی دوستوں میں تھے۔ وہ ایسے طالب علم تھے جسے پڑھنے لکھنے کا شوق کم اور اساتذہ سے سرتابی کا جذبہ زیادہ تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ انٹرمیڈیٹ کالج گلبرگہ سے نکلے یا نکالے گئے۔ ہمارے زمانہ طالب علمی میں مرزا فراحت اللہ بیگ دہلوی مرحوم اور مرزا عصمت اللہ بیگ گلبرگہ میں ملازم تھے۔ ان کی دلچسپی سے مشاعرے بھی ہوا کرتے تھے، لیکن فضل صاحب کا زمانہ طالب علمی جلد ختم ہو گیا اور وہ قیادت و شاعری کی دنیا میں داخل ہو گئے۔ یہ بھی ایک عجیب اتفاق ہے کہ گزشتہ 40 سال سے فضل صاحب سے ملاقات نہیں ہوئی، لیکن ہم دونوں ایک دوسرے کے حالات سے باخبر رہے اور یہ سلسلہ اب تک جاری ہے۔ آگے یہ کہتے ہیں کہ فضل کی ابیات میں ہندی کی لطافت اور کوملتا بھی من موہنی سی لگتی ہے۔ غزلوں میں ترنم، سلاست، نیاپن اور پوری شاعری کی مہک اور تازگی ملتی ہے۔ یہ چند اشعار ملاحظہ فرمائیے۔ بستیاں خاک ہوئی جاتی ہیں، آنکھ کب دیدہ وراں کھولیں گے، اف یہ پر اسرار کتابیں پڑھتا ہوں احباب کے چہرے۔ اسی طریقے سے بہت خوبصورت اشعار کا انتخاب کیا گیا محبوب حسین جگر صاحب کی طرف سے، تو میں تفصیلی پورے مضامین تو نہیں پڑھ رہا، چند بس اس میں سے سطریں آپ کے سامنے
पेश कर रहा हूँ। ख्वाजा हमीदुद्दीन शाहिद साहब जो मोतमिद ईवान उर्दू एडिटर महानामा सबरस कराची हैं, उनका जो मज़मून है उनके तासुरात हैं, उसका आखिरी मैं पहरा आपके सामने पेश करता हूँ। मुख्तसर ये कि जनाब फ़ज़ल गुलबर्गवी का ये मजमूआ कलाम पढ़ने वालों से पसंदीदगी की सनद हासिल करेगा, और जिन लोगों ने फ़ज़ल साहिब को कभी पढ़ा ना सुना वो भी इनके शायराना सलाहियतों से रूशनास होंगे। इस बात का तो मैं मुतरफ़ हूँ और इतराफ़ करता हूँ कि ना मैंने गुलबर्गवी साहब को पढ़ा था ना मैंने सुना था, लेकिन जब मैंने इनको पढ़ा और जब से ये किताब मिली है और इसका मुतालिया की, हर गज़ल ने एक अलग तासुर छोड़ा। अपने मसलक से हट गए रास्ते, अपने मसलक से हट गए रास्ते, अपने मसलक से हट गए रास्ते, रास्ते से पलट गए रास्ते। अब जदीद गज़ल जो कहने सुनने पढ़ने वाले हैं वो इस मतले का लुत्फ़ लीजिए कि किस अंदाज में ये जदीद तरीन ज़मीन में क्या खूबसूरत अंदाज से ये मतला कहा गया है कि अपने मसलक से हट गए रास्ते, रास्ते से पलट गए रास्ते, देख लें रहरवान राह खिरद, देख लें रहरवान राह खिरद, कितनी गलियों में बढ़ गए रास्ते, कितनी गलियों में बढ़ गए रास्ते। तो आज की नशिस्त के लिए इतना ही, और इंशाअल्लाह ताला इस किताब पर एक तफसीली नशिस्त और इसके साथ ये जो हमारे बहुत प्यारे भाई जनाब महबूब अली ख़ान साहब की इदराक है, इस पर एक भरपूर नशिस्त आपके सामने पेश की जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, और अब आप मुशायरा देखिए। तमाम शोरा मौजूद है। तो अच्छा, आपको शायद ये जान के हैरत होगी कि कभी जॉन एलिया भी जूनियर शायर हुआ करते थे। ऐसा भी वक्त था कि जॉन एलिया जैसा शायर भी जो है उसको सबसे पहले उसको पढ़वाया जाता था, वो इतना जूनियर तस्वुर किए जाते थे। तो इसमें ये मत महसूस कीजिएगा कि कोई जूनियर है कोई सीनियर है, इसमें सिर्फ ये है कि हमें एक तरतीब देनी पड़ती है, और जब ऐसे शोरा यहाँ मौजूद हों कि जिनमें इंतखाब मुश्किल हो जाए तो फिर इसमें ताख़ीर और तक़दीम का ख्याल नहीं, बल्कि सारे ही शायर हमारे लिए मुक़द्दम है। तो मैं सबसे पहले रफ़ी बख्श नफीस साहब को यहाँ ज़हमत देना चाहता हूँ, और बुलंद फ़िक्र और नफीस लहजे के शायर हैं। इनके मिसरों की बंदिश और मुतरन्नम असलूब इनके अशार को न सिर्फ निशात अंगेज़ बना देता है, बल्कि सादा लफ्ज़ों की बुनद इनके अशार की फसाहत को बढ़ा देती है। ये कहते हैं कि वली हूँ या हूँ मैं रिंद साक़ी, अगर रहें कुछ हवास बाक़ी, मैं अपने दामन के तार गिन लूं हिसाबे सूदो ज़िया से पहले। मैं दावत दे रहा हूं जनाब रफ़ी बख्श नफीस साहब को, तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। बहुत बहुत शुक्रिया अमीन नजर भाई। वो ऐसा है कि यहाँ से पहले वहां से पहले, वहां से पहले यहाँ से पहले, मैं अपना किस्सा सुनाऊं तुमको, मगर बताओ कहाँ से पहले। मैं अपना किस्सा सुनाऊं तुमको, मगर बताओ कहाँ से पहले। वली हूँ या हूँ मैं रिंद साक़ी, अगर रहें कुछ हवास बाकी। वली हूँ या हूँ मैं रिंद साक़ी, अगर रहें कुछ हवास बाकी, तो अपने दामन के तार गिन लूं हिसाब सूदो ज़िया से पहले। से कि खुदा जो कल बने बैठे थे कुछ सियाने लोग, खुदा जो कल बने बैठे थे कुछ सियाने लोग, है वक्त बदला तो फिर लग गए ठिकाने लोग। खुदा जो कल बने बैठे थे कुछ सियाने लोग, है वक्त बदला तो फिर लग गए ठिकाने लोग। हवा थमेगी यकीनन ढलेगा सूरज भी, हवा थमेगी यकीनन ढलेगा सूरज भी, ये बात कैसे भुला देते हैं न जाने लोग। ये बात कैसे भुला देते हैं। हवा थमेगी यकीनन ढलेगा सूरज भी, ये बात
कैसे भुला देते हैं न जाने लोग। सबसे पहले तो देर से आने की माजरत, और बस ये कहना चाहूँगा कि उम्र कहती है इबादत में मसरूफ़ रहें, दिल ये कहता है कि नादानियाँ कुछ और सही। तो बस ये देर से आना भी एक नादानी समझ के माजरत चाहूँगा। और एक अच्छे शायर के बाद एक और अच्छे शायर ने मेरे बात पढ़ना है। तो जैसे जब किसी परफ्यूम की दुकान में जाएं तो एक परफ्यूम के बीच में आपको कॉफ़ी बीन सुखाए जाते हैं, तो वो कॉफ़ी बीन के तौर पे मेरे कुछ अल्फाज आप सुन लीजिए, ताकि अगले जो शायर के जो आप फिर लुत्फ ले सकें सही तरीके से। इजाज़त सरकार। इरफान भाई, पहली दफ़ा आपके सामने सआदत हासिल हो रही है। 4 मिसरों से आगाज़ कलाम करूँगा। काशिफ भाई इजाज़त सरकार। टिप भाई। बड़े बड़ों के जो कल तक गलों का फंदा था, बड़े बड़ों के जो कल तक गलों का फंदा था, उसे भी आने लगा अब मजा बढ़ाई में। बड़े बड़ों के जो कल तक गलों का फंदा था, उसे भी आने लगा अब मजा बढ़ाई में। और जो लड़ रहा था अभी तक गरीब की खातिर, जो लड़ रहा था अभी तक गरीब की खातिर, महल बना लिए उसने उसी लड़ाई में। महल बना लिए उसने इसी लड़ाई में। नज़्म आपके हुक्म में। एक तो खताब, एक नज़्म जिसका आपका हुक्म है। नए शामो सहर लाऊं कहाँ से, नए शामो सहर लाऊं कहाँ से, दुआओं में असर लाऊं कहाँ से। कोई अच्छी खबर मैं भी सुनाता, मगर अच्छी खबर लाऊं कहाँ से। नए शामो सहर लाऊं कहाँ से, दुआओं में असर लाऊं कहाँ से। कोई अच्छी खबर मैं भी सुनाता, मगर अच्छी खबर लाऊं कहाँ से। एक आप कथा देखिए कि किनारे बैठना अच्छा नहीं है, किनारे बैठना अच्छा नहीं है। समंदर है मियाँ दरिया नहीं है। किनारे बैठना अच्छा नहीं है, समंदर है मियाँ दरिया नहीं है। सलीका ही नहीं है मांगने का, नहीं ऐसा कि वो सुनता नहीं। सलीका ही नहीं है मांगने का, नहीं ऐसा कि वो सुनता नहीं है। बहुत शुक्रिया अमीन भाई, जो मुझे पढ़ना था आप पढ़ गए। मैं एक मतलब शेर पेश करता हूँ कि जल्द पाए जाएंगे हम जमीन, जल्द पाए जाएंगे हम जमीन के अंदर, सांप पाल रखे हैं आस्तीन के अंदर। जल्द पाए जाएंगे हम जमीन के अंदर, सांप पाल रखे हैं आस्तीन के अंदर। हर गुमान की सरहद कब यकीन से मिलती है, हर गुमान की सरहद कब यकीन से मिलती है, पर गुमान रहता है हर यकीन के अंदर। हर गुमान की सरहद कब यकीन से मिलती है, पर गुमान रहता है हर यकीन के अंदर। बहुत शुक्रिया। जिंदगी आग है जलाती हूँ, जिंदगी आग है जलाती हूँ, ख्वाहिशें राख है उड़ाती हूँ। जिंदगी आग है जलाती हूँ, ख्वाहिशें राख है उड़ाती हूँ। उसको लगता है मैं बहुत खुश हूँ, उसको लगता है मैं बहुत खुश हूँ, और मैं इस पे मुस्कुराती हूँ। उसको लगता है मैं बहुत खुश हूँ, और मैं इस पे मुस्कुराती हूँ। ये उदासी तो मार डालेगी,
یہ اداسی تو مار ڈالے گی کچھ کتابیں خرید لاتی ہوں. یہ اداسی تو مار ڈالے گی کچھ کتابیں خرید لاتی ہوں. ایک دو خطاب پہلے سماعت فرما لیجیے کہ کچھ نہ تھا بستی حمیت لے گئے بازار کیوں. کچھ نہ تھا بستی حمیت لے گئے بازار کیوں. ہاتھ کیوں باندھے ہوئے ہیں ہو گئے لاچار کیوں. ہاتھ کیوں باندھے ہوئے ہیں ہو گئے لاچار کیوں. آپ خود بھی ہو گئے اور قوم کو رسوا کیا. آپ خود بھی ہو گئے اور قوم کو رسوا کیا. غیر کے قدموں میں ڈالی آپ نے دستار کیوں. غیر کے قدموں میں ڈالی آپ نے دستار کیوں. یہ نقوی صاحب اتنے اچھے اشعار سنے ہیں آپ نے. اچھا اڑا دیں گے آپ کو. زاغ بیاباں کی بھی ایک اپنی صدا ہے اور جاہل کا بھی ہے ایک طریقہ پر اظہار. تو آپ سن لیجئے جو ہے میرے پاس تھوڑا سا چند لفظوں کی ایک نظم ہے. اس نے میری انشورنس کے بارے میں کچھ پوچھا تھا. شابانو اس نے میری انشورنس کے بارے میں کچھ پوچھا تھا. اس کی الفت میرے بعد بھی مجھ سے تحفظ مانگ رہی ہے. اس نے میری انشورنس کے بارے میں کچھ پوچھا تھا. اس کی الفت میرے بعد بھی مجھ سے تحفظ مانگ رہی ہے. کیونکہ امین بھائی کے ساتھ اور شگفتہ باجی کے ساتھ بڑا پرانا رشتہ اور آج انہوں نے چلمن چلمن جس مشاعرے کا ذکر کیا تھا. کل میں کیلکولیٹ کری تھی ٹائم کہ کتنی جلدی وقت گزر جاتا ہے. 18 سال ہو گئے اس بات کو. 18 سال ہو گئے اس بات کو. تو یہ کوئی چھوٹا وقفہ نہیں ہے. It's been a long time. تو 2 شعر ان کے اس یاد کے لیے, پرانی یاد کے لیے. اور یہ میری نئی کتاب بھی آ چکی ہے, عجیب سی چپ 2024 میں, اور ماشاءاللہ محمود بھائی کے ہاتھ سے آئی ہے. یہ دل کی شاخوں سے جانے کتنے ہی منظروں کو گرا رہی ہے. یہ دل کی شاخوں سے جانے کتنے ہی منظروں کو گرا رہی ہے. ہوا جو یادوں کے جنگلوں میں گئے دنوں کو اڑا رہی ہے. یہ دل دریچوں میں کیسا موسم پلٹ کے آیا ہے فاصلوں سے. یہ دل دریچوں میں کیسا موسم پلٹ کے آیا ہے فاصلوں سے کہ عمر رفتہ بھی آئینوں میں پرانے چہرے سجا رہی ہے. یہ دل دریچوں میں کیسا موسم پلٹ کے آیا ہے فاصلوں سے کہ عمر رفتہ بھی آئینوں میں پرانے چہرے سجا رہی ہے. عجیب رت ہے کہ شام ہوتے ہی دل فسردہ سا ہو گیا ہے. عجیب رت ہے کہ شام ہوتے ہی دل فسردہ سا ہو گیا ہے. سراب ماضی کے دھندلگوں سے صدا یہ کس کی بلا رہی ہے. عجیب رت ہے کہ شام ہوتے ہی دل فسردہ سا ہو گیا ہے. سراب ماضی کے دھندلگوں سے صدا یہ کس کی بلا رہی ہے. سب سے پہلے تو آپ تمام دوست احباب کا شکریہ کہ آپ لوگ یہاں تشریف لائے. اور یہ میرے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات تھی کہ مجھے یہاں آنے کا حکم دیا گیا. قافیہ ردیف اور بحر میں شاعری آپ سن رہے ہیں, اس پہ داد دے رہے ہیں, لیکن نثر کے حوالے سے نثر میں رہتے ہوئے جتنی خوبصورت شاعرانہ نثر ہمارے بھائی آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں اس کی ان کو الگ سے بات. اور آپ یہ
میرے لیے ایک اور بھی اعزاز ہے کہ جب میں یہاں امریکہ میں بالکل نیا آیا تھا 13-14 سال پہلے، اور جو واحد مشاعرہ غزل کا اب تک پڑا تھا وہ بھی میں نے فیملی کے ساتھ ہی ہمارے خالوں کے گھر پہ، تو یہ بھی میرے لیے ایک اعزاز کی بات ہے. اور یقیناً اس کی میرے اتنی تاخیر سے یہاں پہنچنے کی، مشاعرے میں پہنچنے کی ایک وجہ یہ کاشف کہ اس نے مجھے بلایا نہیں. تو بس چند اشعار، اور یہ تمام اشعار 15-18 سال 20 سال پرانے ہیں، اور امین بھائی اور کاشف بھائی بلاتے رہیں گے تو پھر انشاءاللہ مزید تازہ اشعار سامنے پیش کریں گے سرکاری. اور آج ہی کی اس اتنے عرصے کے بعد آمد کے حوالے سے بس 2 شعر سنیے کہ حلقہ گردش پرکار میں لے آئی ہے، حلقہ گردش پرکار میں لے آئی ہے، تیری خواہش مجھے بازار میں لے آئی ہے. حلقہ گردش پرکار میں لے آئی، تیری خواہش مجھے بازار میں لے آئی ہے، اور تپش اتنی تھی سرے دشت تمنا کہ مجھے، تپش اتنی تھی سرے دشت تمنا کہ مجھے دھوپ خود سایہ دیوار میں لے آئی ہے. تپش اتنی تھی سرے دشت تمنا کہ مجھے دھوپ خود سایہ دیوار میں لے آئی ہے. بہت شکریہ امین. آپ دیکھ لیں کہ میں اپنے سسرائیلی لوگوں کے درمیان کو پڑھ رہی ہوں. میرے جیٹ دیور سب یہاں موجود ہیں. خیر بہت بہت شکریہ. انتہائی خوبصورت محفل ہے ماشاءاللہ. اور کچھ اپنے اشعار پیش کرنے سے پہلے میں یہ کہنا بہت ضروری سمجھتی ہوں کہ ماشاءاللہ جتنے خوبصورت شعرا اب تک سنے میں نے یہاں اس شہر شکاگو کے، یقین کریں دل بے حد خوش ہوا. کچھ کو میں نے پہلے سنا تھا تھوڑا بہت، لیکن جو بھی شعرا یہاں میزبان شعرا جو موجود ہیں، میں مقامی شعرا نہیں کہتی، مجھے اچھا نہیں لگتا. شہر کے شعرا میزبان شعرا ہوتے ہیں، آئے ہوئے شعرا مہمان شعرا ہوتے ہیں. تو مجھے بے حد اچھا لگا ماشاءاللہ، ایک سے ایک. اور ایک طرح سے مجھے بڑی توانائی کا احساس ہوا کہ یہ معاملہ یہاں ایک حد تک ٹھہرا نہیں ہے بلکہ بہت اچھے طریقے سے آگے بڑھا ہے. تو آپ سب اس کے مبارکباد کے مستحق ہیں. اور ساتھ ہی ہمارے محبوب بھائی جن کے یہ 2 کتابیں جو آئی ہیں، اس کے لیے بھی میں آپ کو مبارکباد پیش کرتی ہوں. تو اجازت میں کچھ اپنی اٹاک پیش کروں گی اور ساتھ ہی کچھ غزلیں. جی. تیری یادوں سے پیار کرنے لگے، تیری یادوں سے پیار کرنے لگے، ہم خزاں کو بہار کرنے لگے. تیری یادوں سے پیار کرنے لگے، ہم خزاں کو بہار کرنے لگے. اور ہم نے پوچھی تھی صرف قیمت دل، ہم نے پوچھی تھی صرف قیمت دل، آپ تو کاروبار کرنے لگے. ہم نے پوچھی تھی صرف قیمت دل، ہم نے پوچھی تھی صرف قیمت دل، آپ تو کاروبار کرنے لگے. بہت شکریہ امین بھائی، مبارکباد. ایک اور خوبصورت محفل. اب مسئلہ یہ ہو جاتا ہے، 2 شہر ہیں دنیا میں جہاں مجھے شعر پڑھنے میں بہت لطف آتا ہے. ایک مونٹریال ہے، وہاں ایک ماحول ہوتا ہے، اور ایک شکاگو ہے. بڑے مجموعے تو ہوتے ہیں ہر جگہ پہ، لیکن یہاں اب یہ لوگ جو آج جمع ہوئے ہیں یہ کہاں میسر آتے ہیں. اور ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ وہ شاعری اس طرح کی ہوتی نہیں ہے جو سب لوگ صرف اس کو انجوائے کریں. وہ ایک خاص طرح کے لوگ ہوتے ہیں تو اچھا لگتا ہے. محمود احمد خان صاحب تشریف لائے ہیں. جس زمانے میں پاکستان سے نکلا تھا 2010 میں،
شعر تو بہت عرصے سے کہہ رہا تھا، مشاعرہ ایک بھی نہیں پڑھا تھا، کیونکہ جنون صرف سیکھنے کا اور شعراء کے پاس بیٹھنے کا، ہزاروں شعر یاد ہوتے تھے، اور بلکہ میرے ساتھ ہمارے سینئرز جو ہے وہ کہتے تھے اچھا بھائی آج 100 کے شعر سنو، تو 200 شعر سنا دیے. تو اپنی شاعری سے اتنا کوئی شغف اس وقت بھی نہیں تھا، بعد میں پھر مجبوری ہوتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں تو سنانا پڑتا ہے. تو محمود صاحب سے میرا اس لحاظ سے تعلق وہاں پہ میں جانتا تھا ان کو، یہ مجھے نہیں جانتے تھے، اور اس لیے کہ میں مشاعرے پڑھنا نہیں تھا. تو بہت خوشی ہے، یہ ہمارا بہت پرانا بھائی، مجھے بہت خوشی ہوئی کہ آج یہ آئے ہیں. کاشف، ایسی سماعتیں بہت کم ملتی ہیں. تو ایک تازہ غزل پیش کروں گا اور پھر ایک دو پرانے مشاعروں میں نہیں پڑھتا میں، مگر اس مشاعرے میں پڑھنا چاہتا ہوں. یہ تازہ ہے غزل کہ گلی کوچوں میں فکر و فن کی رسوائی سے بہتر ہے. گلی کوچوں میں فکر و فن کی رسوائی سے بہتر ہے، یہ گمنامی کسی سطحی پذیرائی سے بہتر ہے. گلی کوچوں میں فکر و فن کی رسوائی سے بہتر ہے، گلی کوچوں میں فکر و فن کی رسوائی سے بہتر ہے، یہ گمنامی کسی سطحی پذیرائی سے بہتر ہے. میرا خاموش اپنے آپ میں گمسم پڑے رہنا، میرا خاموش اپنے آپ میں گمسم پڑے رہنا، سخن نا واقفوں کی بزم آرائی سے بہتر ہے. میرا خاموش اپنے آپ میں گمسم پڑے رہنا، سخن نا واقفوں کی بزم آرائی سے بہتر ہے. اگر ہر بات سمجھانا پڑے گی صاف لفظوں میں، اگر ہر بات سمجھانا پڑے گی صاف لفظوں میں، تو پھر یہ اجنبیت ہی شناسائی سے بہتر ہے. اگر ہر بات سمجھانا پڑے گی صاف لفظوں میں، تو پھر یہ اجنبیت ہی شناسائی سے بہتر ہے. خواتین و حضرات، مشاعرہ ختم ہو چکا ہے. جن شعراء کو سننے کے لیے آپ اور میں ہم سب لوگ آئے تھے ان کو ہم نے سن لیا. یہ ایک روایت ہے کہ مشاعرے کا ایک صدر ہوتا ہے اور اس نے سب سے آخر پہ پڑھنا ہوتا ہے، جبکہ مشاعرہ میں جیسا آپ سے عرض کیا مشاعرہ ختم ہو گیا. عرفان بھائی کو سنا، معین اختر صاحب مرحوم اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، انہوں نے ایک دفعہ فرمایا تھا کہ کراچی ریڈیو پہ شکیل احمد خان خبریں پڑھتے تھے اور ان کی خبروں کے بعد ایک فرمائشی گانوں کا پروگرام ہوتا تھا. تو خبریں جب ختم ہوئیں تو وہ جو فرمائشی پروگرام گانوں کا پروگرام، اس کا پروڈیوسر جو ہے وہ انتظار کر رہا تھا کہ اس کا وہ آ جائے اینکر جس نے وہ پروگرام پیش کرنا ہے. وہ اس وقت تک نہیں آ پایا تو انہوں نے شکیل احمد صاحب سے کہا کہ برائے مہربانی یہ گانوں کا جو پروگرام ہے اس کی نظامت، اس کا بھی یہ پروگرام بھی ہمارا کر دو. انہوں نے مختلف گانوں کا جیسا تھا مختلف گانے ریڈیو سے نشر کیے اور انہوں نے فرمایا کہ آخر پہ ایک پنجابی نغمہ ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ جب تم آہستہ سے میرا نام لیتے ہو تو خدا کی قسم میں وہیں فوت ہو جاتی ہوں. اور وہ گانا تھا جدوں ہولی جی لینا میرا نام میں تھا مر جانی ہاں. تو وہ یہ ہے کہ جس شاعر کو تھا مارنا مقصود ہو اس کو عرفان بھائی کے بعد بلا دو. میں بس یہ ایک روایت ہے جس کی تکمیل کے لیے میں اس پہ مائک پہ موجود ہوں. اللہ خوش رکھے آپ کو. عرفان بھائی آپ کی اجازت. بن گئے ہیں تیری یادوں کے حوالے الفاظ، بن گئے ہیں تیری یادوں کے حوالے الفاظ، اور ہم نے جی جان سے بڑھ کر ہیں سنبھالے. تجھ کو دیکھوں تو میں انگشت بدندہ رہ جاؤں،
तुझको देखूं तो मैं अंगुष्ठ बदंदा रह जाऊं, आ मेरी जान मेरे होंठों से चुरा ले अल्फाज। तुझको देखूं तो मैं अंगुष्ठ बदंदा रह जाऊं, आ मेरी जान मेरे होंठों से चुरा ले अल्फाज। और जब कभी ये इरफान भाई शेर पे गौर सुनिएगा, जब कभी ये कि ज़बां हो न सकी मुतहम्मिल, जब कभी ये कि ज़बां हो न सकी मुतहम्मिल, तेरे दरवेश ने फिर रक्स में ढाले अल्फाज। जब कभी ये कि ज़बां हो न सकी मुतहम्मिल, तेरे दरवेश ने फिर रक्स में ढाले अल्फाज।